بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور پاکستان سے باہر سعودی عرب، خلیجی ممالک یا اور دوسرے ممالک جہاں پہ آج سے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں سے دیکھنے والے سارے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی۔ پاکستان میں بھی شاید کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کل سے باقاعدہ طور پہ جن ممالک میں ابھی آغاز نہیں ہوا وہاں بھی رمضان جو ہے وہ رمضان کا چاند آج رات کو دیکھ لیا جائے گا اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہم سب انتظار کرتے ہیں، اور کافی دنوں سے یہ ایک بات ہم سن رہے تھے، کتنے دن رہ گئے رمضان میں، کتنے دن رہ گئے، تو بس رمضان اب آ چکا ہے۔ ہم نے اس ویکنڈ پہ یہ جو چھٹی کے 2 دن تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں رش بہت زیادہ تھا، سڑکوں پہ ٹریفک بہت زیادہ تھی، اور وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ہم لوگ اپنے حساب سے رمضان المبارک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تیاری میں ہماری جتنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کے حوالے سے، کہ مطلب ہم نے افطار کے جو انتظامات کرنے ہیں، سحر کے کرنے ہیں، اور ابھی کچھ ہمیں پہننے کے لیے بھی کپڑوں کی شاپنگ بھی کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ مگر خیر یہ تو ایک وہ بنیادی سی تیاری ہے جو ہم بڑے اہتمام سے کر رہے تھے، مگر جو اصل تیاری ہے اس مہینے کی وہ کیا ہے، اور ہمیں کس طرح رمضان کو خوش آمدید کہنا ہے اور استقبال کس طرح کرنا ہے اس مہینے کا جس کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعی اتنا خوش نصیب رکھا ہے کہ ہمیں رمضان کے اتنا قریب لے آئیں اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ ہم سب کو نصیب بھی ہوں گے یہ رمضان، تو ہمیں اس کا کس طرح بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ جہاں حقوق اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں پہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، مطلب یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالی پیٹ رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کھاتے، ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے، پیاس سے حلق خشک ہوتا ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم پانی نہیں پیتے ہیں، ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو کیا صرف اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اس مہینے کا اور مطلب یہ جو روزے کی جو ادائیگی ہے وہ ہو جاتی ہے، یا افطاری اور سحری میں ایک بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کھانا کھا کے اور دن بھر بھوکا رہ کے یا سو کے تو ہمارے وہ سارے معاملات پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اسی حوالے سے آج بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان موجود ہیں جن سے ہم اسی طرح جنرلی جو ہے وہ چیزیں پوچھیں گے، آپ دوستوں کے سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ جس کا واقعی ہم سب انتظار کر رہے تھے آ چکا ہے، تو اس کا استقبال کیسے، آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اب الحمدللہ اگر کسی کے گھر میں ذرا بھی دین سے رغبت ہے اور محبت ہے تو ان کے ہر بچے کو اس آیت کا پتہ ہے۔ پہلا تو میں نے تمہید یہ کیا، ہر اس گھر میں جہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے انہیں سب کو یاد بھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔
تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضور کوئی جنگ ہونے والی ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تو ذہن میں تو آپ نے فرمایا نہیں کہ تم ایک ایسا مہینہ پانے والے ہو جو بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اب بحیثیت مسلمان میں تھوڑی سی پریپریشن کرتا ہوں، ہمارے یہاں گھروں میں بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی، یعنی میری اور آپ کی نہیں، چھوٹے بچوں کی بڑی پریپریشن ہوتی ہے، پورے گھر کو ہم سجاتے ہیں، جی ہاں، غبارے لگا رہے ہیں، یہ مطلب بچوں کا شوق ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم پریپریشن کرتے ہیں جی ہاں، اسپیشلی۔ جی ہاں۔ اور وہ بچہ جس کی سالگرہ ہے اگر وہ تھوڑا سا شعور میں ہے، یعنی 5 7 سال 8 سال کا، تو وہ 2 3 مہینے پہلے سے شور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا، پھر کوئی منگنی کی تقریب ہو، کوئی شادی ہو، تو ہم 2 4 4 6 6 مہینے پہلے پریپریشن کرتے ہیں۔ یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، اس سے ہماری خوشی وابستہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان 12 ماہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ خاص طور سے، یوں تو وہ رب العالمین ہے، وہ کائنات کا رب ہے، ہر چیز کا، لیکن مسلمانوں پر اس نے اپنا خاص یہ فضل و کرم فرمایا کہ اپنے حبیب مکرم کے صدقے میں یہ ماہ رمضان عطا کیا۔ اور حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے رجب میں برکت دے، میرے شعبان میں برکت دے، اور میرے رمضان میں، یعنی ماہ رمضان کی آمد سے 2 مہینے قبل اٹینشن کر دیا گیا ہے، اٹینشن ہو جاؤ، اب اتنا پاؤ گے جتنا حاصل کرو گے۔ مطلب ایک خزانہ ہے، آپ کو اس کی چابی دے دی گئی ہے۔ میں عوام کو یا عامت الناس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے جس میں سونا بھرا ہوا ہے، خالص سونا، یا آپ اسے ہیرو جواہرات کہہ لیجئے، یا دنیا کی قیمتی ترین شے اس کے اندر رکھی ہے، اور اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے کہ جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ صحیح ہے۔ یعنی رب نے یہ نہیں کہا میں تمہیں اتنا دوں گا، تم اس مہینے میں عبادت کرو تو میں اتنا نہیں، یہ لو جتنا چابی، نکال سکتے ہو نکال لو، جتنا اس میں سے لے سکتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لو، اپنے پاس لے جاؤ۔ تو اس کا اختیار بھی عام مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو یہ دے دیا گیا کہ اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بالکل صحیح۔ کسی اور کو اس میں مداخلت کا حق ہی نہیں ہے، تم سے تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا، جو تم لینا چاہتے ہو، جو تمہاری عبادات ہیں۔ اب ہم پریپریشن جب 2 مہینے پہلے تو ہمیں دین متنبع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ولی ایسے ہیں جو شوال کے ماہ سے ہی آنے والے رمضان کی تیاری دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون ہیں اللہ کے نیک بندے؟ وہ جو ہر روز 5 نمازوں میں اپنے رب کے حضور سر جھکاتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ رب مجھ پر کرم فرما، مجھے وہ مہینہ پا لینے دے، تاکہ پھر میرے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اور اضافے کا سبب بن جائیں، جس سے میں تیری رضا اور خوشنودی حاصل کر سکوں۔ بالکل تو صحیح۔ یہ پریپریشن کا جو اصل ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں جو پورے سال اپنے رب کے حضور ہر نماز میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ بے شک۔ لیکن یہاں میں ایک جملہ اور کہ اب سوال یہ وہ تو ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو صرف اسی مہینے میں اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کو رب العالمین ان سے بھی راضی ہے کہ آؤ تو صحیح میری طرف۔ یعنی اگر انسان 1 قدم آگے بڑھتا ہے تو رب اس کی طرف 3 قدم آگے بڑھتا ہے، 7 قدم آگے، تو ہے سب کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے جو پورے سال عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو آج متنبع ہو گیا کہ کل رمضان ہے، ارے مجھے تیاری کرنی ہے، روزے رکھنے، اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ روزے رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، جو عبادت کا حق ہے تو اس کو بھی اس کا حق ملے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لینے پر، جیسے میں نے عرض کی، چابی آپ کے پاس ہے، جتنا چاہیں نکال لیجئے اس میں سے۔ ایسا ہی تو دیکھیں 30 دن جو ہوتے ہیں یہ بڑے مطلب اچھے خاصے دن ہوتے ہیں، اس سے انسانی جسم جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے ایک ریگستان سے انٹارکٹیکا بھی چلے جائیں گے، 30 دن وہاں پہ گزارنے کے بعد ہمارا جو جسم ہے وہ وہاں کا عادی ہو جائے گا۔ اچھا، کوئی بھی یہ آپ مطلب دیکھیں جتنے بھی معاملات ہیں وہ 40 دن کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ 30 دن جو ہے اگر ٹکا کے واقعی اگر ہم اچھے انسان بننے کی پریکٹس کر لیں تو اس کے بعد آگے کے پورے 11 مہینے بھی ہم ایسے ہی گزار سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، مگر یہ ہم اس طرح فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ رمضان گزریں اور اس کے بعد ہم لوگ سارے پاکستان میں رہنے والے ایک مختلف انسان ہوں، ایک بہتر انسان ہوں۔ اتنا بڑا ایک ڈراسٹک چینج آنا چاہیے نا ہماری پرسنالٹی میں، تو وہ
اصل جو فائدہ ہے وہ کیوں ہم حاصل نہیں کر پاتے؟ دیکھیے اس 30 دن کے اندر ماہ مبارک میں ہر مسلمان، وہ بد نصیب ہیں جو کچھ نہیں حاصل کر پاتے، لیکن ہر مسلمان کے اندر آپ ایک تبدیلی پاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی جو پورے سال آپ کو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے، وہ بھی کسی نہ کسی نماز میں مسجد میں نظر آتے ہیں، جو اپنی مصروفیت کا بہانہ. اچھا، اب وہ اس جانب متوجہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب یہاں اختیار رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا ہے. یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے. رب نے انسان کی اس طرح سے تعمیر کی ہے کہ اس کو یہ اختیار دے دیا، بھائی میں نے تمہیں بنا دیا، اب تم وہ روبوٹ ہو جو آزاد ہے اور جس کی میموری خود فیصلہ کرے گی. اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ تم نے صرف اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اختیار دیا ہے، رب کا اختیار ہے. بالکل قرآن اور حدیث سے کہ رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم اپنے معاملے میں جو مناسب سمجھو وہ کرو. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی تب نہیں، یہ اپنے دل کے بہلان، یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. شیطانی وسوسے. آپ ایک بچہ روز مدرسے جا رہا ہے تو ایک بڑے صاحب بزرگ گاؤں میں چوپال میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے، پتر دعا کریں سانو بھی اللہ ہدایت دے. وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے حقہ پی رہے ہیں اور ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اس بچے سے دعا کرا رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ جب نماز کا وقت ہے تو اٹھیں اور نماز پڑھنے مسجد میں چلے جائیں، دعا کریں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ انسان کے پیچھے جو شیاطینی قوتیں ہیں. اچھا، اب جن سے اللہ راضی ہو، آپ جب رب کی طرف متوجہ ہوگے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بیمار ہو گیا آپ کا قریبی عزیز، آپ سارے کام چھوڑ کے سجدے پہ سجدے کر رہے ہوتے ہو، راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ دینے والی ذات میرے رب کی ہے. لیکن جیسے ہی ذرا حالات نارمل ہوتے ہیں ہم پھر اپنے لہو و لعب میں ڈوب جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر ساری خاصیتیں موجود ہیں جو ہمیں آگاہ کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم انہیں مینیج نہیں کرتے. میں لفظ مینیج استعمال کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، ہم اسے پکارتے ہیں، وہ ہمارا ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے، اور جب مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہم پھر اسی پرانے کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہی رمضان کے ساتھ مسئلے دوبارہ آتے ہیں ہمارے پاس راستے اور کوئی نظر نہیں آتا، پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہے. ہاتھ پھیلا کے بیٹھتے ہیں اور وہ کرم کرتا ہے. آپ دیکھیے وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ اس کی ہر وقت نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے حضور سر جھکاتے ہیں وہ پھر متوجہ ہو جاتا ہے. رب جو ہے وہ متوجہ، وہ رب ہے، یہ اس کی شان ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. بھائی میں امتیاز عرض کر رہا ہوں تمام عالم اسلام کو، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، سب کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور رمضان کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک نے ایک ایسا مہینہ عالم اسلام کو دیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو نجات ہی نجات ہے. اور مگر جو لوگ اس کے اندر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں مہنگائی کی مد میں کسی کی بھی مد میں، تو ان کو چاہیے کہ یہ نہ کریں. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوا اگر کوئی پیدا ہو گیا نا، تو جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، اسی طریقے سے رمضان شریف میں مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں کو. امتیاز صاحب سوال ہے آپ کا کوئی؟ جی آپ کا کوئی سوال ہے مفتی صاحب سے؟ نہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ ظلم مہنگائی کی صورت میں صحیح ہے بھائیوں رمضان بالکل گزر جاتے ہیں، ان کے لیے کیا شریعت آپ کو کہتی ہے واضح طور پہ بتائیں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، یہ بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ مطلب جتنے بھی جو بنیادی طور پہ جو ٹھیلوں والے اور جتنے بازاروں میں جتنے بھی لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ہمارے مسلمان بہن بھائی ٹھیک ہے، جنہوں نے چہرے پہ سنت بھی سجائی ہوگی اور تراویح میں بھی مسجد میں نظر آئیں گے، سارے کام کر رہے ہوں گے، مگر آپ ان سے جب کوئی خریداری کے لیے جائیں گے تو عام دنوں سے ڈبل ریٹس پہ آپ کو دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، پیچھے سے بھی انہیں مہنگا آ سکتا ہے مگر اپنے بھی منافع بڑھ جاتے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں، آپ نے یہ کتنا سنا ہوگا لفظ کہ رمضان یہ تو سیزن ہے ہمارا. مطلب سیزن ہے کس چیز کا؟ کمائی کا. تو
انہی کا ذکر کر رہے ہیں. فہیم بھائی میرا ایک زمانے میں میں کسی خاص علاقے کو نہیں، وہاں سے ہمارے یہاں سے جو ڈرگس اسمگل ہوتی تھیں، دیٹ واز ان ضیاء الحق کا دور تھا یا اس کے بعد کا. میری ایسے ہی وزٹ کر رہا تھا میں ایک جگہ، تو میں نے ان سے کہا، بارش تھے بڑے، کہ حضرت بڑی پابندی سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو میں نے عبادت کرتے بھی دیکھا، ایک آدھ دن میں رکا تو میں نے دیکھا تہجد میں عبادت، لیکن آپ کاروبار ڈرگس کا کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کی تھنکنگ دیکھی ہے، انہوں نے کہا دیکھو یہ عبادت مجھ پر فرض ہے، میں مسلمان ہوں، وہ میرا کاروبار ہے. یعنی اس ملک میں جو ہماری اپروچ ہے، میں نے بڑی اچھی مثال نہیں دی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ مثال دی ہے چونکہ یہ میرے لفظ مطلب میرا مکالمہ ہوا ان صاحب سے. تو اس سے آپ ہماری ذہنی اپروچ کا اندازہ کیجئے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتو، یہ ہر بچہ اور بڑا سب. فہیم بھائی آپ ماڈرن آدمی ہیں، شوبز کے آدمی ہیں، لیکن آپ کو وہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں جتنا علم آپ کو کم از کم ہونا چاہیے، وہ آپ جانتے ہیں. بنیادی چیزیں جو ہر مسلمان کو. اب آپ دیکھیے کہ رمضان آتے ہی ہماری دین سے اتنی محبت ہے ہمیں کہ ایک طرف ہم رمضان کی پوری تیاری کر رہے ہیں کہ گھر کے پردے بدل گئے، ٹیبل کرسی صوفہ سیٹ بھی بدل گئے، رنگ روغن بھی ہو گیا. رجب اور شعبان میں شاپنگ ہو چکی ہے، صحیح ہے. اب رمضان میں ضرورت نہیں ہے. خواتین کے جتنے جوڑے بنانے ہیں، چاہے 2 ہوں یا 10 ہوں، یا بچوں کے، وہ سب کام یہ اب رمضانوں میں تو صرف تفریحاً بازاروں میں جائیں گے، خریداری نہیں ہوگی اتنی. یہ ساری پریپریشن تو ہو گئی. لیکن دوسری اچھا اب عبادت اس پر کتنا زور ہے؟ بعض گھروں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، سحر و افطار کے اندر ماشاءاللہ اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف اب جو ہم نے خرچ کیا ہے یہ ہمیں وصول بھی کرنا ہے. تو یہ ایک سیزن ہے، اس سیزن کی ہم نے تیاری یہ کی کہ نئے کپڑے بنائے ہیں، رنگ و روغن کیا ہے، نیا فرنیچر ڈالا ہے، تو اب یہ پورا کہاں سے ہوگا؟ تو ہم نے اب جس کی جتنی بساط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک شخص ملینر ہے، ایک شخص لکھ پتی ہے، ایک شخص ہزار پتی ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت. یعنی ایک ٹھیلے والا جو ہے، جب ہم نے سروے کیا، سبزی منڈی سے تھوڑا سا تعلق ہے کسی حوالے سے، لوگ عقیدت مند ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم وہاں سے اگر ایک پیٹی کسی چیز کی منگاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے کی مل رہی ہے، اور وہی چیز جب ہم ٹھیلے پہ لے رہے ہیں تو ہمیں کتنے کا فرق مل رہا ہے. جی 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 جی. میں نے یورپ میں دیکھا کہ ان کے مناسب ریشو ہوتے ہیں پروفٹ کے. مثلا میں ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں، جب میں نے سارے خرچے لگا لیے تو اس کے بعد میکسیمم میرا پروفٹ 10% ہوگا. اس میں بڑا خوش ہوتا ہوں اگر 10% مل گیا، ورنہ اس سے بھی کم ملتا ہے. یہاں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہے وہ سینکڑوں % میں چلی جائے. یعنی کامیابی یہ ہے کہ یہاں پہ کہ آپ نے پیٹی کھولی ہے اور اس میں سے جو پہلے 2 کلو میں سے ہی سارے کے پیسے نکال لیے جائیں، باقی پروفٹ ہے. ایگزیکٹلی یہی تو مطلب یہ. اچھا ایک طرف ہم زکوٰۃ بھی بہت دے رہے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستانی قوم، میں نے شاید 2-3 سال پہلے پڑھا تھا کہ تقریباً 80 ارب روپے امداد کے طور پہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. جی ہاں جی. سمجھے؟ یا امریکہ میں بہت زیادہ اماؤنٹ دیا جاتا ہے امداد کے لیے دنیا کو، یا ہمارے ملک میں. جی ہاں، بہت بڑی تعداد میں چیریٹی کی جاتی ہے، اور چیریٹی باہر سے لی بھی جاتی ہے. سر ایک وقفہ ہے، وقفے سے ہم واپس آتے ہیں تو یہ بات چیت کو جو ہے بالکل آگے جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے دوستو، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اسے ہمیں کیسے ویلکم کہنا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے. کیونکہ جتنے بھی جب تک ہم پلان نہیں کریں گے، ہم اچھے طریقے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. میرے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ان سے بڑی مزے کی گفتگو جاری ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک چھوٹی سی ننھی سی نعت خواں ہے ہمارے ساتھ، دعا نور. آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی، تو مفتی صاحب، ہم استقبال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ جس طرح ہم اب کسی
مطلب عید کی تیاری کرتے ہیں ہم کسی شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں، ہم سالگرہ کے دن ہوتے ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ سجاتے ہیں اور بڑے ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا کہ یہ مطلب یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس مہینے کی، میں نے وہ پڑھ رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تیاری کرتے ہیں اس مہینے کی، جس طرح دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے نا۔ تو جب ہر جگہ پہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں ذرا کوئی راز کی بات بتائیں جو آپ نے اتنے عرصے کی عبادت سے جب مطلب اسٹڈی سے جو آپ نے جانی کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں رجوع کر سکتے ہیں اور کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ فہیم بھائی بہت اچھا سوال ہے، اور ابھی وقفے میں میرے ذہن میں اس کا جواب آ چکا تھا، اور یہ میرا ذہن تھا کہ میں یہ بات کروں گا، آپ نے سوال بھی وہی کیا۔ دیکھیے ہمارے اوپر مسلمانوں پہ انتہا پسندی کا الزام لگتا ہے۔ انتہا پسندی کن معنوں میں؟ یہ جنگ جدل سے نہیں، کہ ہر کام میں ہم بہت شدت کرتے ہیں۔ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک آیا ہے، اس کی جتنی خوشخبریاں آپ کو دی گئی ہیں آپ نے وصول کی، آپ کے علم میں آ چکی ہیں۔ اچھا، اس ایک مہینے میں تو ہم شدت کے ساتھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹوں کا کوئی لمحہ ہم سے چوک نہ جائے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہم اس میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ختم ہوتے ہی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے میرے تو سارے کام رکے ہوئے ہیں، اچھا مجھے یہ بھی کرنا ہے۔ نہیں، میں اس کا مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ مت کرو، اپنی زندگی کو جو نارمل ڈھب ہے اس پر رکھو۔ آپ نے نمازیں 5 وقت ہی پڑھنی ہیں۔ اب چونکہ عبادتیں آپ رات میں کر رہے ہیں، آپ کو یہ خوش نصیبی مل رہی ہے، ہر شخص تو تہجد نہیں پڑھتا، لیکن رمضان کی برکت سے بہت سو کے تہجد میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی انہیں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں، آپ سحری کے وقت اٹھے، آپ ان چیزوں کو نارمل انداز میں لے لیجئے، اور اپنے جو شیڈول ہے اس کو اس طرح کیجئے کہ آپ کا کام بھی حرج نہ ہو اور آپ کی عبادت میں بھی خلل نہ آئے۔ جب آپ اس طرف آئیں گے نا، آپ 100 روپے مت لیجئے، چلیے میں بات کرتا ہوں، آپ کو یہ امید ہے کہ اس مہینے میں 100 روپے کما سکتا ہوں اپنے رب سے، یہ مثال دینے کے لیے، آپ 100 مت کمائیے، 50 کما لیجئے۔ جب آپ 50 کمائیں گے تو پورے سال 50 روپے مہینہ کما لیں گے آپ، صحیح ہے، تو آپ کے پاس 600 روپے ہو گئے۔ آپ 100 کمانے کے چکر میں نہ 100 کے رہتے نہ باقی مہینوں میں 50 کے رہتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بیلنس کرنی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز ایک سسٹمیٹکلی اپنے شیڈول کے حساب سے، دیکھیے روزہ تو آپ نے سحری میں رکھنا ہے، یہ نہیں سکتا صبح 8 بجے آپ ناشتہ کر کے روزہ شروع کر لیں۔ روزہ آپ نے رکھ لیا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ عربوں میں نے یہ رجحان دیکھا کہ روزہ چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، ان کے یہاں روزہ چھوڑنے کا یا نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ سختی ان میں دیکھی، وہ پتھر ڈھونے والا مزدور جو ہے نا، روزہ اس کا بھی ہو سکتا ہے، نماز اس کی ظہر 1:30 بجے کی بجائے 3 بجے ہو سکتی ہے، 2:30 بجے پڑھ سکتا ہے اپنے کام کی لیکن روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک نارمل وے میں اپنی عبادت کو لے لیا، یقین کیجئے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دم اکٹھا کر لیں، نہیں، زیادہ فائدہ مل جائے گا آپ کو، اور آپ زیادہ عبادت کا فائدہ لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں پورے سال رمضان کا جو پروفٹ ہے وہ ملتا رہے گا آپ، یعنی رمضان میں جو محنت کی نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نمازی ہو گئے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اپنے اوقات کو آپ نے مینیج کر لیا، تو اب باقی 11 مہینے جو آپ مفرور ہو جاتے ہیں وہ مفرور نہیں رہیں گے، وہ آپ حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے انتہائی اہم پہلو پر بات کی ہے کہ، اور یہ ہمارا پوری قوم کا، مطلب زیادہ تر لوگوں کا یہ بنیادی مسئلہ ہے رمضان کے مہینے کے حوالے سے، کہ ہمارے لیے روزہ جو ہے نا وہ ایکسکیوز بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم جو باقی معمول کے جو کام ہیں ان سب کو چھوڑ دیں گے، وہ مطلب وہ کہیں گے یار نہیں میرا روزہ ہے، یار نہیں ہمارا روزہ، وہ روزہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے رکھا ہے میں نے، تو اس میں میرے کام کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کام کا حرج ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ بھائی آپ اتنا احسان نہ کریں، اللہ میاں پہ نہ رکھیں آپ ایسا روزہ کہ ہمیں اسے ضرورت نہیں ہے آپ کی اس طرح کہ اب مطلب آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور وہاں ہمیں ایکسٹرا فیور چاہیے اب کہ جناب میرا روزہ ہے، مجھے آپ جلدی آنے دیں، مجھے دیر سے جانے دیں، مجھے یہ کریں وہ کریں،
بھئی آپ نے روزہ اپنے لیے رکھا ہوا ہے, آپ کی اگر عبادت سے آپ کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ پلیز نہ کریں ایسی عبادت. آپ عبادت کریں نا, اتنی عبادت کریں جتنی آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں. وہی بات کہ آپ رمضان کے بعد بھی اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم رمضان میں کریں گے, رمضان گزریں گے, پھر واپس دنیاوی چکر میں جائیں گے اور پھر سب کچھ بھول جائے گا ہمیں, بے شک, ہے نا. تو یہی خرابی, یہ ہمیں میرا خیال اتنا کرنا چاہیے جتنا ہم ریگولر لے کے چل سکیں, وہ بہت ہے. دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 2 افراد میں نے دیکھے ہیں. ایک وہ ہے جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں, وہ بھی نماز روزہ کرتا ہے, بڑا خوشحال ہے لیکن بے سکون ہے. ایک شخص ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں جاؤ تو شاید بٹھانے کے لیے کوئی مناسب صوفہ یا کرسی بھی نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا اس کے گھر میں بڑا سکون ہے. اس نے مینیج کیا ہوا, جو اس کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, اور اس کے گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. بڑا آپ گھر میں جا کے بیٹھو گے تو بڑا اطمینان ملے گا. حالانکہ اس کے پاس, اس نے جب آپ اس کے گھر میں گئے تو اس نے ایک گلاس آپ کو پانی کا پیش کیا, اس نے چائے کو بھی نہیں پوچھا. اس کی حیثیت نہیں ہے وہ آپ کو چائے پلا سکے, لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں اطمینان اور سکون ہے. کیوں؟ کہ وہ راضی ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے, وہ راضی ہو گیا ہے اپنے رب کی رضا پہ. اور ہم راضی نہیں ہیں اپنے رب کی رضا پہ. اسی لیے ہم اس ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ بس جو مل جائے جھپٹ لو, چھین لو, حاصل کر لو. اور وہی مومن ہے نا جو راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. مومن وہی ہے جو اللہ سے راضی ہو. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا. پوچھیں آپ بھی اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ جب یہ سوال کرو گے تو جواب ذرا مشکل سے ملے گا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا نہیں ملے گا, نہیں ہم تو راضی ہیں. نہیں, راضی تو نہیں. اگر راضی ہوتے تو رمضان میں لوگوں کو سہولت دیتے, نہ کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا. نہیں, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. آپ سے پوچھیں جی بھی کیا حال چل, بس جی شکر ہے اللہ دا. شکر والے دا منہ اس طرح ہوتا ہے, مطلب بیان کرتے ہیں لیکن اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نہیں بہت برا حال ہے, مجبوری ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کروں تو کیا کروں. یہ یعنی آپ نے جو جملہ کہا اس کا مطلب یہ کہ ہاں دوسرے کے سامنے تو مجھے یہی کہنا لیکن حال اچھا نہیں ہے میرا. الحمدللہ, مطلب ہمیں ایک جملہ ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے شکوے شکایت کس سے کرنی ہے؟ انسان سے نہیں کرنی ہے, منع کیا گیا ہے. کوئی آپ سے خیریت پوچھتا ہے, آپ کہتے ہو جی الحمدللہ. اسے معلوم ہے کہ آپ پریشان ہو, مشکلات کا شکار ہو, لیکن جب آپ بڑے مسکراتے انداز میں کہتے ہو جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے, تو رب خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا مجھ سے راضی ہو رہا ہے, تو وہ اس سے راضی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر. ایک تو یہ شکر والی بات, اور دوسرا ایک اور چیز کہ ہمارے جو ہم مسلمانوں کے بھی جو ہمارا خاصہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہم اس حوالے سے ایک لکی ہیں کہ ہم کسی دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو ہم اسے گریٹ کس طرح کرتے ہیں کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. ہم خوشی سے اس کو, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پیس آن یو, تو آپ دعا دے رہے ہیں اسے, اور وہ ہم دل سے نہیں دے رہے ہوتے. ہم بس ایسے ہی کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں, بچپن سے سنتے ہیں کہ آپ نے السلام علیکم وعلیکم السلام, تو بس بڑا منہ بنا کر بڑا ناگواری کے ساتھ. مگر اس رمضان میں ہم سٹارٹ ضرور کر سکتے ہیں. بالکل ہے نا, کہ ہم باقی دل سے. اب تو رمضان سٹارٹ ہو گیا, کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اگر اپنے قول و فعل میں تضاد کو ختم کریں اور اپنے رب سے ہم دل سے اندر مانیں کہ ہم راضی ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں وہ کچھ دیتا ہے ہمیں, اس کی عطا ہے, ہمارا حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے. بے شک, کیونکہ اس نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہمارے لیے جو پیرامیٹرز بنائے ہم ان کو فالو نہیں کرتے. کتنے % لوگ فالو کرتے ہیں؟ میں سینکڑوں, یعنی 1% میں بھی نہیں جاتا ہوں. وہ اللہ کے کتنے ولی ہیں اللہ کے, آپ سب کے نام جانتے ہیں. کائنات میں اربوں مسلمان گزر چکے ہیں نا, لیکن جب آپ گننا شروع کریں گے تو وہ خال فلاں بزرگ وہ تھے جو اپنے حال میں خوش تھے. وہ اللہ کو راضی کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. آج 400 سال بعد یا 200 سال بعد, کل اتفاق سے میرا ارادہ تھا کہیں جانے کا زیارت پہ, میں نہیں جا سکا, تو رات کو میں نے وکیپیڈیا کھولا اردو کا, تو انہی کا صفحہ لگا ہوا جن بزرگ کے دربار میں میرا ارادہ ہو رہا تھا جانے کا. حضرت یہ اپنے بزرگ ہیں جناب محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ, فقیہ محدث, آلموسٹ 1700 کے, بڑا نام ہے ان کا ٹھٹا میں. تو میں نے کہا جاؤں گا تو ان کا پیج میرے سامنے. اب میں نے ان کے حالات زندگی پڑھے ہوئے تو دوبارہ دہرائے. میں دیکھو اللہ کو کیسے راضی کیا ہے ان بزرگوں نے, مغلوں کے دور میں تھے وہ, کیسے راضی کیا ہے اللہ کو, اور آج خلقت انہیں یاد کر رہی ہے. اچھا, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں, اور راضی کرنے کا طریقہ بھی ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار مال ہو,
اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دے اور ہم اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے. بالکل. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی ہمارا دل نہیں کرتا ہے. مطلب ایک دفعہ میں کہیں پڑھ رہا تھا, مجھے بڑا وہ بڑی حقیقت لگی ہے, شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خود ہی نا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں سانو 1 کروڑ دے 50 لاکھ تیرے راستے دے دیں گا, 1 کروڑ دیں ہمیں 50 لاکھ میں آپ کے راستے میں دوں گا, 1 ارب دے دو 50 کروڑ میں تیرے نام پہ دے دوں گا. تو بھئی جو تیری جیب میں 100 روپے پڑا ہوا اس میں سے 50 دینے میں موت پڑ رہی ہے. یہ میں نے دیکھا, یہ حوصلے کی بات ہے, حوصلے کی بات ہے. آپ کے جن کے مطلب وہ اللہ کے نیک بندے جن کا کتابوں میں آپ ذکر پڑھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے اور کسی نے سوال ڈالا, سیدنا علی کرم اللہ وجہ, یعنی گھر میں فاقہ تھا, کہیں سے کچھ انتظام ہوا کھانے کا ہیں, اور سائل نے سوال ڈال دیا, آپ نے لے جا کر اسے پیش کر دیا. یعنی خود بھی گھر میں بھوکے ہیں نا, تو گھر میں کھانے کو نہیں ہے. دیکھو راضی ہونے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے خود پہلے راضی ہو کہ جو تھوڑا سا آیا تھا کہ بچے بھوکے ہیں, خود بھی مزدوری کر کے لائیں, تو وہ اب رب اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھا کہ رب کے نام پہ دے دیا. تو جب سوال ڈالنے والے نے سوال ڈالا تو لے جا کر اسے پیش کر دیا, اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیت اتری ہے نا کہ رب ان سے راضی ہے جو رب سے راضی ہیں. جی ہاں, جی تو ہاں. پھر ایسے ہی تو نہیں مقام ملتا ہے, یا ایسے ہی تو عبادت کو نہیں. بالکل بالکل. دعا بیٹا آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ آپ کا ہم سنا. چلیں ٹھیک ہے, آپ ہم سنائیے, پھر ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, شارٹ ہی رکھیے گا آپ. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا, جب بھی تجھے پکارا شان کرم دکھانے, جب بھی تجھے پکارا شان کرم دکھانے, اے علیم تیری رحمت, اے علیم تیری رحمت ہمیں آ گئی بچانے, اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا, تیرا دیا ہی کھاتے, تیرا ہی ہے لٹاتے, تیرا دیا ہی کھاتے, تیرا ہی ہے لٹاتے, دامن میں سب کے مولا, دامن میں سب کے مولا, تیرے ہی ہیں خزانے, اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے. میرے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, ان سے بڑی مزیدار قسم کی گفتگو جاری ہے. اور میرے ساتھ پروگرام میں وقفے سے پہلے موجود تھیں دعا نور صاحبہ, ایک ہماری ننھی سی مہمان جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں حمد پیش کی. ہم آپ سے دوبارہ پھر سنیں گے ہم, ٹھیک ہے. اور ابھی مجھے جوائن کیا ہے اسلامک اسکالر ہیں جناب علامہ باقر عباس زیدی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہم وقفے سے پہلے بڑی ایک اچھی گفتگو جاری تھی, اور جس میں مفتی شمیم خان صاحب نے فرمایا کہ
ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بتایا کہ باہر سوالی آتا ہے اور اپنا اور بچوں کا جو کھانا ہوتا ہے، جو خود کھانا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی راہ پہ دے رہے ہیں. تو وہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، کیا ہم لوگ بھی اتنی حضرت علی جتنی محبت اللہ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے یہ ایک راہیں تو ہیں کہ ہم اس راستے میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کو صرف فالو کریں ان کے، مگر کیا واقعی اتنی محبت اللہ کے لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تیر نکال دیا جائے پتہ بھی نہ چلے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان نچھاور کرنے کا جذبہ، کیا اتنا لے کے آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید وہ کیفیت نفس اور وہ مقام نفس اور وہ عظمت اور کمال نفس جو ان کی ذوات مقدسہ میں ہے، وہ تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس راستے کی نشاندہی کی، اگر ہم اس پر چلیں تو انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ مومن رہ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. اچھا. رسول گرامی نے فرمایا کہ کافل الیتیم معی فی الجنہ، جو ایک یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ میرے حجرے میں جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ تمام ذوات مقدسہ امیر المومنین بھی اسی طرح سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اپنے ساتھ رہنے کا اسے انجام دے. صحیح. تو وہاں تک اور ان کے ساتھ تک پہنچنے کی صلاحیت ہر انسان میں ہے. ٹھیک ہے، اور میرا خیال کوشش لازم ہے. جی، ہمیں کوشش تو کرنی ہی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے. اور پہنچ جائیں گے لوگ، ایسا نہیں کہ سب رہ جائیں گے، بہت پہنچیں گے. ہاں جی ہاں، ان کے لیے معیار مختلف ہے، ان کے لیے سختیاں زیادہ ہیں، ہمیں شاید اتنی بھی سختی برداشت نہ کرنے پڑے اور پہنچ جائیں ہاں ہاں ان کے ساتھ. یعنی وہ ہمیں جذب کرتے ہیں، سیدھی سی بات یہ. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ صاحب نے جیسے فرمایا، دیکھیے سیدنا مولا کائنات جس مقام پر ہیں اس کی بالکل سمجھانے کے لیے کہ ایک بلندی پر ایک مقام ہے، آپ وہاں تشریف فرمائیں. اب یہاں سے وہاں تک سیدھی پگڈنڈی ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر بھی نہیں ہے کہ یہ پہاڑ پر گھومتی ہوئی کہیں جا رہی ہو. اس بلندی تک ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں اس پہ سفر شروع کرنا ہے. ہمارا جو مقام ہے، ہم آج 1450 سال بعد ہے نا اس دور سے، لیکن ہمیں سفر تو شروع کرنا ہے نا. ہم سفر شروع کریں گے تو ہمارے وہاں تک پہنچنے کا کوئی سبب بنے گا. ابھی تو ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں. صحیح ویری فرینکلی ہم ڈسکس بہت کرتے ہیں، محافل میں، گھر میں، بچوں میں، مدارس میں، اسکول میں، ہر محفل میں، لیکن کیا ہمارا سفر شروع کرنے کے لیے ہم نے اس اسٹیپس شروع کر دیے، پہلا قدم رکھ دیا؟ یعنی رکھیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. بالکل. اچھا علامہ صاحب، سر کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور بہت سے ممالک میں آج پہلا رمضان بھی ہے، ہمیں ایسے ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ آج پہلا رمضان ہے، تو آپ کی نظر میں اس کو رمضان کو ویلکم کرنے کا، اس کو استقبال کرنے کا وہ کیا ایک حل ہے؟ آپ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اسے ویلکم کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال نے اپنے نبی کریم کے ذریعے جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا طریقہ بتایا ہے، اور استقبال ماہ رمضان جو ہے وہ ماہ رجب سے شروع کیا گیا ہے. ماہ رجب کے روزے ہیں، مستحب ہے. ماہ شعبان کے روزے مستحب ہیں، ٹھیک ہے. اور مختلف اعمال ہیں جو ماہ رجب میں ہیں، ماہ شعبان میں ہیں. شب نیمہ شعبان ہے جو ایک بابرکت رات ہے جس کو لیلۃ القدر کے مساوی قرار دیا گیا ہے. یہ تمام انسان کی
نفس کی کیفیات کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو. بس وہاں سے شروع کیا گیا. ٹھیک ہے, انسان تیار ہو جائے, وہاں سے روزہ رکھنا شروع کرے گا, برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا شروع کرے گا, اپنے ہاتھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنی نظروں کو, اپنی مثلا تمام اعضاء و جوارح کو, پھر آہستہ آہستہ یہ ان ظواہر پر جب کنٹرول کرے گا تو اس کا باطن کنٹرول ہونے لگے آہستہ آہستہ, اس کی سوچ مثبت ہو جائے, کبھی منفی نہ سوچے. ٹھیک ہے, کبھی گناہ کا تصور بھی نہ کرے. آہستہ آہستہ یہ زمین ہموار ہوتی ہے. مٹی جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے بیج کے لیے, ایک دم اگر بیج ڈالیں گے تو نہیں ہوگی. اور ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ سوچ جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, کم از کم منفی نہ سوچیں. آپ یہاں سے میرا خیال ہے کام شروع کر سکتے ہیں اپنا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ سوچ پر بھی حساب و کتاب کرے گا. اچھا, درجات کی بات ہے. ایک ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی برا سوچتا ہو عمل نہ کرے. ٹھیک ہے, میں کسی کے خلاف سوچتا ہوں لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا, سازش نہیں کرتا, پریکٹیکل نہیں کرتا, یہ ادنا درجہ ہے. اگر اس کو بھی کر گزرے تو گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر درجات ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان تبدو او تخفو یحاسب بکم اللہ, ظاہر کرو یا چھپاؤ خدا حساب کرنے والا ہے. یہ جو چھپانے والی بات ہے یہ ساری انسان کی سوچ اور نیتوں کی بات ہے, وہ چھپی بھی ہے نا, اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اور یہ ظواہر اس کی اصلاح کے لیے ہیں. سر اس حوالے سے اصلاح نفس ضروری ہے. یہ جتنے بھی اعضاء و جوارح کو روکا گیا ہے یہ اس کی اصلاح کے لیے, اور وہ صحیح ہوتا ہے تو یہ اصلاح پاتے ہیں, کیونکہ آرڈر وہی دیتا ہے ان کو کام کرنے کا. بے شک بے شک بے شک. سر اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ہمیں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے, اگر آپ نے کوئی ثواب کی نیت سے اگر اچھی نیت کی ہے تو اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کے بارے میں برا ارادہ کر لیا ہے, غلط ارادہ کر لیا تو اس کا آپ کو روایات نہیں ملتا. روایات میں نیت المومن خیر من عملہ. جی ہاں جی ہاں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے فرسٹ سٹیپس لینے ہیں اس مہینے کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنانے کے لیے. تو اس بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت سے ممالک میں آج سے شروع ہو چکا ہے اور پاکستان اور کچھ جگہوں پہ کل سے شروع ہوگا. تو اس کو ہمیں کس طرح ویلکم کرنا ہے, کس طرح اس کا استقبال ہونا چاہیے, کیونکہ یہ واقعی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہم بہت سارے جو مسلمان ہیں, جو مومنین ہیں, وہ دعائیں کرتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو. اور جن لوگوں نے دعائیں نہیں کی ہیں اور واقعی جنہیں نصیب ہو رہا ہے ہم سب کو, تو یہ ہمارے لیے بھی کسی قدر بھی کسی خوش نصیبی سے کم نہیں ہے. تو اس کا استعمال کہ مطلب اس مہینے کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے, ہم کس طرح اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ وقفے سے پہلے مفتی شمیم خان صاحب موجود تھے اور ایک وہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور اسلامک اسکالر ہیں, پوئٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچول پرسنالٹی ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں روحانیت کے حوالے سے. محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ دعائیں ہیں, کرم ہے مالک کے کل کا. گڈ, ماشاء اللہ. اور علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جو ابھی جاری رہے گا, اور ایک خوبصورت سی آواز ہم شامل کریں گے
ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان، نعت خان، جناب دلشاد علی قدیری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا محترمہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان کے استقبال کے حوالے سے جتنے علماء کرام سے مطلب ہم یہ وہ راز پوچھ رہے ہیں کہ وہ استقبال کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح ہم راضی کر سکیں اپنے آپ سے، اور خود بھی راضی ہو سکیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا وہ راز ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ذرا آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، تو بہت اچھا ٹاپک بھی ہے۔ دیکھیے، استقبال کر رہے ہیں ہم رمضان المبارک کا، ماہ رمضان المبارک کا، تو ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس شعور ہوگا اس وجود کا جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں، تو ہم اس کو شایان شان استقبال کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گراں قدر نعمت ہے، تو ہم اس کا کیسے اس شان سے استقبال کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک در اصل ہمارے انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں ایک مٹی کے پتلے سے خلق کیا۔ نفخت من روحی کہا تو مٹی کا پتلا آدم بن گیا، صفت علم دی تو وہ مسجود ملائک ہو گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم کم از کم اپنی ذات کا اتنا علم اور تعارف رکھ سکیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں جو فرائض اور واجبات عطا کیے گئے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے میری ذات کے لیے۔ اگر ہم ان کے ہی کہتے رہیں کہ بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، استقبال کریں، تو یقین کیجئے اگر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ اس کی افادیت کیا ہے، تو وہ اس حیثیت سے اس کو استقبال نہیں کر سکیں گے۔ تو شاپنگ ہوگی نا کل، استقبال تیاری تو یہ ہو گئی بالکل لوگوں کی، کیونکہ ہمیں صرف اس کا یہ مطلب باقی معلوم رہ گیا ہے کہ ہم نے صرف شاپنگ کرنی اور کرنا، اور آدھے اس میں سے بخوشی اور کچھ مجبوری سوئے ہوئے اس عالم میں سمجھتے ہیں بس روزہ رکھنا اس میں کیا ہے۔ ہم جب ان کو یہ اویئرنیس دیں گے کہ یہ اصل میں کتنا قیمتی سرمایہ ہے جو قدرت نے ہماری ذات کے لیے بنا کے ہمیں دیا ہے، تب ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکیں گے، کیونکہ دین میں جبر تو ہے ہی نہیں، اور ہم جبر سے جو بھی کام کرانا چاہیں گے وہ کبھی بھی ہمیں اس کا وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنی قوم کو، ان لوگوں کو دیکھیے، جتنا علم وقت کے ساتھ ہوتا رہا ہے اتنا پہلے لوگ تھے وہ یقین کی اس منزل پہ تھے، ان کے پاس تفتیش نہیں تھی، تو وہ خدا اور رسول کے اس پیغام کو سمجھ کے احساس سے آگے بڑھتے تھے کہ مجھے رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں روزوں سے رہنا ہے۔ آج جب تحقیق اتنی آگے جا چکی ہے، بچہ کمپیوٹر میں کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے میں خواہ بھوکا مرتا رہوں، تو ہمیں ان کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ قدرت نے تمہارا جو نظام بنایا ہے، 11 مہینے تم اپنے اندر زہر اکٹھا کرتے ہو، تو 1 مہینہ کم از کم تم اس کو ڈیٹاکس کرو، اپنے زہروں کو نکالو، یہ فلش آؤٹ کرتا ہے، یہ ایک اور اگلے 11 مہینے پھر زہر اکٹھا کریں گے۔ لیکن وہ شعور تو پھر پہلے آئے گا، جبکہ کم از کم ہے ہی نہیں نا، تو وہ تو کرتے ہی چلے جائیں گے نا، تو کم از کم کچھ تو اپنی ذات کے لیے سٹاپ لگانا پڑے گا نا، تاکہ ہم صحت مند رہیں گے تو خوشی ہوگا، صحت مند رہیں گے تو ہم خالق کائنات کی کائنات کو سمجھیں گے، اور پھر ہم خالق تک جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سلسلے اتنے ضروری ہیں کہ ہم اویئرنیس دیں، ان کو لاجک دیں، کیونکہ فی زمانہ انسان لاجک مانگ رہا ہے، دلیل مانگ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ چاند ستاروں پہ جاتے دیکھتے ہیں دوسرے اقوام کو، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں، تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جا رہے ہیں نا، وہ بھی فاسٹ کرتے ہیں، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، اپنی اس ریسرچ سے کریں۔ ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ مالک کل نے ہمیں روزے اول سے فرض کر دیا ہم پہ کہ تو لازماً اس کو کر۔ اب چاہے سائنس کو دیکھ لو تو تمہیں وہاں سے بھی شعور مل جائے گا، اگر متمدن دنیا کی طرف جاتے ہو تو وہ بھی تمہیں یہی سکھا رہے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، صاف کرو۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ کیا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیا اس سے وہ روزے کا جو اصل مطلب ہے، مقصد ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے روزے سے متعلق جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلی اقوام پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ آپ صاحبان تقوی ہو جائیں۔ تقوی کا جو مفہوم ہے
وہ بہت وسیع ہے. ایک بدنی تقویٰ ہے، ایک روحانی تقویٰ ہے. یہ جو اعمال سے یا محرمات سے وہ چیزیں جو عام دنوں میں حلال تھیں 8-10، اسے ماہ رمضان میں دن میں انسان کو روکا گیا ہے. یہ در حقیقت ایک کنٹرولنگ پاور ہے جس کو بڑھانا ہے انسان کی. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے رکنے سے انسان میں جسمانی اور روحانی دونوں طہارت حاصل ہوتی ہے. اور یہ جو جسمانی طہارت ہے اس کا مقصد در حقیقت روحانی طہارت ہے. انسان کے نفس پاک ہو، اس کی سوچ پاک ہو، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی. ٹھیک ہے. لے جانا اسی نقطے کی طرف ہے. اس کی روحانی قوت اس مقام پر بھی آ سکتی ہے کہ وہ ارادہ کرے اور مراد حاصل ہو جائے. انسان اس مقام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. لیکن راستہ یہ ہے، یہ خداوند عالم نے راستہ بتایا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، تہمت بھی لگاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، اور گناہ پر مبنی مناظر بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح سے وہ تمام چیزیں. تو روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک نامحرم منظر دیکھا ہے ماہ مبارک رمضان میں تو اسے چاہیے جائے افطار کر لے وہ. ٹھیک ہے. یا غیبت کیے تو وہ افطار کر لے. یعنی اس نے جو مقصد تھا روزے کا اس کو حاصل نہیں کیا، یہ فقط بھوکا و پیاسا ہے. اچھا، ایک اس کی لاجک جو ہے وہ کچھ جگہوں سے یہ بھی ملتی ہے. میں اس حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کیا بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اگر بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مطلب کیا یہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے یہ بات؟ دیکھیے درجات ہیں. اچھا، درجات ہیں. جی. اگر وہ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے دوران روزہ ایک ایسا گناہ کیا جس سے روزہ فقہی اعتبار سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. مثلا کسی نے ایک نامحرم کو دیکھا ہے، ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو حرام ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ بول دیا، گالی فرض کر جھوٹ بولا یا کوئی غیبت کر لی تو فقہی اعتبار سے روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے، اور جو 7-8 اشیاء ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز سے روزہ فقہی اعتبار سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. بس اگر یہ ایک گناہ کیا ہے تو اس سے فقہی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ فقہی روزہ جس روحانی روزے کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا. آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، کیونکہ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں اور تیسرا بھی ان میں موجود ہے، ایک روح اور ایک بدن اور شعور. جب شعور کسی چیز کو لیتا ہے تو پھر ڈیولپ ہوتا ہے باڈی کا بھی سسٹم اور روح کا بھی سسٹم. ہمیں روح کو قوت دینی ہے ورنہ باڈی بھی نہیں چل سکتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے نا، ورنہ تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. تو روزہ دراصل ان چیزوں کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے جہاں ہمارا قوت استقلال مضبوط ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شعور لازمی ہے ورنہ ہمارے اس روزے کا ہمیں بینیفٹ نہیں مل سکتا. کہ میرے شعور میں یہ ہے کہ میری سول کو پاور چاہیے، میری باڈی کو فٹنس چاہیے، اور یہ سب میرے خدا نے میرے لیے کیا. یہ ہمارا سب سے پہلا تصور ہی غلط ہے. یہ غلط ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے ہماری ذات کے لیے ایک فائدہ ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامل بن سکیں. اور جب ہم صحت میں، شعور میں، روح میں کامل ہوں گے تو ہم خشوع کر سکیں گے اس ذات کی طرف جو ہمارا خالق ہے. کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد شناخت ہے، پہچان ہے. اور جب ہم شناخت کریں گے تو تبھی کریں گے کہ جب اپنی ذات میں کچھ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے. اور اگر ہم دنیا کے جو بھی برڈن اپنی ذات پہ ڈالتے جائیں گے تو آج آپ زمانے کو دیکھ ہی رہے ہیں، خصوصاً پاکستان میں نے ہر ایک کو ویران و پریشان دیکھا ہے، ہر ایک کو اذیتوں میں دیکھا ہے. کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. غصہ ہے، گالی ہے. جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح غصہ بھی تو حرام ہے. حرام ہے نا. اس کی تو اسے نہیں کہ یہ تھوڑا حرام ہے یا یہ زیادہ حرام ہے. کچھ چیزیں ہیں اس کو ہم مطابقت زندگی کے تحت لے کر آگے چلتے ہیں. لیکن غصہ تو جڑ ہے ہر چیز کی، کیونکہ آپ کے اندر سے ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے، آپ کے مغز سے
ایک مادہ بہتا ہے جو آپ کے پورے بدن کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور اس سے آپ کی روح بھی افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پنجرے کے اندر موجود ہے. بیڈ انرجی. بیڈ انرجی مثبت اور منفی دونوں ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ مثبت کی طرف کیوں کریٹ کرنا ہے؟ ہم نے منفی کو ریجیکٹ نہیں کرنا, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو پہچان رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے مقابلے پہ ہماری مثبت ہمیں کس کمال معراج پہ لے کے جا رہی ہے. اور اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے. وہ خالق نے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اس مثبت کو پہچان سکیں. رحمان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ شیطانیت دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رحمان کیا ہے. اس منزل سے ہم نے گزرنا ہے اور ہم نے اپنی ذات کا انالائز کرنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جب اچھے اچھے اقوال ملتے ہیں, احادیث ملتے ہیں, ایڈوائزز ملتی ہیں, وہ میری بے چینی دیکھ رہی ہوں گی, آپ کو اندازہ ہوگا اگر بریک کا وقت ہو چکا ہے. بس ختم کر رہی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اسی لیے پیدا ہوتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ کروا لیجیے بات رک کے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہ اپنے مہمانوں سے بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے. تو محترمہ رباب صاحبہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا. میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو مکمل کیجئے. آپ وہ ایک جو پازیٹیو انرجیز جو تھیں ان کی بات کر رہی تھیں کہ ہمیں جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, پازیٹیو کو بڑھانا ہے نا. تو اجتناب کرتے جائیں گے, پہچانتے جائیں گے, ورنہ ہمیں احساس مثبت کہاں سے ہوگا؟ اس نے دن کے بعد رات اسی لیے بنائی کہ ہم اس دن کو ورت کر سکیں. روشنی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اور ویسے بھی ہم ذرا بات پہ گھبرا جاتے ہیں. اللہ میاں نے یہ ایک مثل ہے کہ روشنی گئی خدا کے پاس کہ میں کیا ہوں, اس نے کہا اندھیرے کو پیدا کر. تو ہم لوگ دراصل برائٹنس, ایک لائٹ ہیں, ہم روشنی ہیں. پروردگار نے کہا کہ میں نے پتلے میں روح پھونکی تو تب وہ آدم بنا. تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا کنسیپٹ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. مجھے کسی منزل پہ پہنچنا ہے, سیر و فی الارض, زمین پہ گھوم پھر, مجھے دیکھ, مجھے جان, مجھے پہچان. مقصد ہے خالق کی پہچان اور شناخت. وہ تبھی ہوگی جب ہم اپنی ذات کی پہچان کر سکیں گے, ہم اس سے محبت کر سکیں گے, ہم اس کو فٹ رکھ سکیں گے. ہاں کہ آخر میں کیوں کر رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے. ہاں صحیح ہے. بنا مقصد کے کوئی عمل کارگر ہے ہی نہیں. یہ تو ایسا ہے جیسے اندھیرے میں ہم بھاگتے پھر رہے ہیں. ہماری روٹین بنی ہوئی ہے, تسلسل سے منزلیں نہیں ملا کرتی. شعور مقصد سے ہے نا, وہ جنت کا مقصد لے کے عبادت کر تو رہے ہیں سارے ہم. جنت معلوم ہے, جنت تو یہی ہے, کلیجے میں ہے. تو اپنی جنت خود پیدا کر. پروردگار عالم تیری روح کو اس مقام معمود تک پرواز کرا دے گا جہاں پہ جنت کا تصور ہے. یعنی ایک سکون ہے, ایک راحت ہے, ایک چین ہے. آپ کو اسی زندگی میں تبھی ملتا ہے جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. لاجک آف تین. نائس, ٹھیک ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ اور اچھا ہے. دلشاد صاحب, آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے, یا ہمارے آج کے جو موضوع کے مطابق آپ اگر کچھ کلام پیش کرنا چاہیں. تو شعر اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے,
انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، جو علی کی عصر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، وہ نبی کی مٹھی کا کہ وما میتا کہے خدا، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ، کہ وما میتا کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، لکھو نازش کا یہ معجزہ، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش کا یہ معجزہ، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ باقر عباس زیادی صاحب، اس خوبصورت کلام سے پہلے ہماری جب محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس مقصد کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں کم از کم وہ مقصد جو ہے وہ پہلے وہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے لیے، وہ تو واضح ہو کہ ہم آخر کیوں کر رہے ہیں یہ سب اور کیا مقصد ہے ہمارا۔
تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے لعلکم تتقون. ہم نے روزے فرض کیے ہیں، ان کے تمام شرائط، کن حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، روزے میں کن چیزوں سے جو حلال ہیں رکنا ہے، ٹھیک ہے، جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہے ان سے بھی روک دیا خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کے دن میں. یہ در حقیقت ایک پریکٹس ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی جو سب سے سادہ معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان، خداوند عالم نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کا جسم بھی اور اس کی روح بھی. جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کی اور روح کی بیماری کا علاج اس نے شریعت کے قوانین میں رکھا ہے. جو چیزیں حرام ہیں وہ انسان کے لیے زہر مہلک ہیں. جو چیزیں واجب اس نے قرار دی ہیں انسان پر، وہ اس کو پرواز کراتی ہیں، اسے بلند کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ایک ٹریک ہے، ایک طرف ادائیگی واجبات کی، ایک طرف تمام محرمات سے پرہیز کرنا ہے، رکنا ہے. یہ جو ہے وہ ادنا درجہ ہے تقوی کا. اگر کوئی اس نقطے پہ آتا ہے کہ خداوند عالم کے کہنے کے مطابق جو اس نے ہماری مشینری کو بنایا ہے، آپ آج دیکھیں کہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی مشین بھی بناتا ہے تو اس کی حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. اگر آپ اس کو ویسے نہیں چلائیں گے وہ خراب ہو جائے گی، وہ ضائع ہو جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی. تو آپ کا مطلب ہے کہ فطری طور پہ ایک انسان کو اس کی ضرورت ہے. یہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہمارے لیے یہ قوانین رکھے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس مشین کو کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر حرام کی طرف جائے گا تو خراب ہو جائے گا. یہ اگر واجبات ادا نہیں کرے گا تو پرواز نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے مقصد تک وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں گزار کر لے جانی ہے. یہ جو میں اگر اپنی شناخت کرتا ہوں، یہ میری شناخت جو مجھے حاصل ہوگی یہ بھی در حقیقت خدا تک لے جانے کے لیے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے اسرار کو پہچانا. حتیٰ آج تک جو انسان اس جسم کی جو باڈی ہے اس کے اسرار کو نہیں پہچان سکا. روحانی اسرار تو بہت دور کی بات ہے. آج تک کوئی کہہ سکتا ہے ڈاکٹر کہ میں نے انسان کے تمام جو فنکشنز ہیں اس کو پہچان لیے؟ ابھی آپ دیکھیں کتابیں لکھی گئی ہیں ڈاکٹرز نے، انسان موجود ناشناختہ. ابھی تک انسان کے جو جسمانی راز ہیں وہ ہی نہیں کھل سکے. اس کے جو روحانی راز ہیں وہ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے رازوں سے، زمین کے رازوں سے زیادہ شناخت رکھتا ہوں. میں وہاں کے جو راستے ہیں ان سے زیادہ آگاہ ہوں. یہ زمین کیا ہے؟ یعنی یہ عالم جسم ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ جو وہاں کے راز ہیں وہ میرے لیے زیادہ منکشف ہیں. اور کتنے منکشف ہیں کہ اگر اس کے پردے میرے سامنے کھولے جائیں، لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگر میرے سامنے اس عالم روحانیت کے پردے چاک کیے جائیں تو میری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. میں پہلے سے اس مقام پر پہنچا ہوا ہوں. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ابتدائی تخلیق سے مقام یقین پر. یقین کہاں پہ ہے؟ جہاں پر حقیقت منکشف ہو جائے، کھلے. ٹھیک ہے، تو انسان کو یہ روزہ اس مقام پر لانا چاہتا ہے کہ انسان پریکٹس کرے. ایک ایسا انجیکشن ہے جو اس کو ویکسین کرے گا. کم از کم اگر پوری زندگی کے لیے نہیں تو کم از کم اگلے ماہ رمضان تک اس میں یہ صلاحیت رہے کہ وہ برائی انجام نہ دے، وہ واجبات ترک نہ کرے، وہ کوئی گناہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اتنی صلاحیت، کنٹرولنگ پاور اس کے اندر آ جائے، اتنی ترقی کر جائے وہ اس ماہ رمضان میں. لہٰذا آپ دیکھیں خداوند عالم نے ماہ رمضان کے حتیٰ لمحات کو عظیم کر دیا ہے. ایک لمحہ. خطبہ شعبانیہ بہت معروف خطبہ ہے رسول گرامی کا، جو آپ نے آخر شعبان میں ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دیا تھا. اس میں فرمایا کہ اے لوگو، وہ ماہ مبارک آ رہا ہے
جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، جس کے لمحات سب سے زیادہ افضل ہیں، جس میں عبادات سب سے زیادہ افضل ہیں، جس میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی رحمت و برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ کتنی رحمت و برکت رکھی ہے خدا نے اس ماہ میں، نومکم فیہا عبادہ، اس ماہ میں سونا بھی عبادت ہے، انفاسکم فیہا تسبیح، سانس لینا، ٹھیک ہے، یہ تسبیح الہی شمار کی جائے گی۔ سانس لینا نیم اختیاری عمل ہے، ٹوٹل اختیاری نہیں ہے۔ آپ کچھ دیر تک تو روک سکتے ہیں سانس، اس سے زیادہ نہیں روک سکتے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اس کا مطلب ایک تھوڑا سا اختیار ہے سانس روکنے میں، زیادہ نہیں ہے۔ اس پر بھی خدا نے کیا رکھا ہے؟ تسبیح رکھی ہے۔ یعنی کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، کوئی بھی اچھا عمل، ظاہر سی بات تو ہے۔ یہ جو انسان معرفت اگر پیدا کرے نا کہ روزے نے مجھے تعمیر کرنا ہے، میں ماہ رمضان میں داخل ہوں اپنی تعمیر کے لیے، تاکہ قرب الہی پیدا کروں اور اس کی شناخت پیدا کروں، اور پھر کبھی جو ہے پلٹوں نہیں اس کے راستے سے۔ اس مقصد کے تحت اگر عبادت کی جائے، یہ رمضان کا فائدہ اٹھایا جائے، تب بھی اس کا اصل ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ سر ایک وقفہ پھر سے آن پہنچا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ سے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علامہ باقر عباس زیدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں دلشاد علی قدیری جو کہ نعت خواں بھی ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ۔ اچھا طاہرہ صاحبہ، آپ سے وقفے سے پہلے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے اس میں ایک چیز بیان کی تھی کہ لاجک، آج کمپیوٹر کا دور ہے، نوجوان جو ہیں انہیں ہر چیز کا جواب فوراً مل جاتا ہے، اور جس کا نہیں ملتا وہ انہیں چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو وہ کسی دوسرے راستے پہ نکل جائیں گے۔ اور ہم آج بدقسمتی سے میں گواہ بھی ہوں ایسی چیزوں کا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو نوجوان مسلمان گھرانوں کے، وہ صرف اپنے کاغذوں میں یا شناختی کارڈ پہ، یہ مطلب ادھر ہی مسلمان ہیں اپنے نام سے، ویسے وہ کسی دوسرے راستے پہ نکل چکے ہیں۔ اگر انہیں نہ روکا گیا، نہ انہیں لاجکس دی گئیں تو وہ ایک بڑا خطرناک اندھیر راستہ ہے۔ اس مہینے کا جو مقصد ہے، جو لاجک ہے اس کی، وہ آپ کا علم کیا کہتا ہے، ذرا وہ بیان کیجیے۔ جی، یہی بات تو ساری پھر آ کے اسی پہ رکتی ہے کہ شعور ہوگا، سمجھ ہوگی، فہم ہوگی، تو انٹرنیٹ میں ڈھونڈنے کی بجائے انٹرنیٹ میں وہ وجوہات کو ڈالیں گے کہ ہم اپنی قوم کو تعمیر کر کے وہاں تک لے جائیں۔ ہم نے کلام پاک کی چیزیں انہیں بتائیں، یہ سلسلے بتائے، لیکن ہم نے ان کو ان کا مقصد اور اس کی اصل افادیت نہیں بتائی۔ ہم مسلمان تھے لیکن مومن کبھی نہیں ہوئے، یعنی کہ ایمان کا مطلب جانتے ہی نہیں ہیں ہم۔ جب تک ہم ایمان کا مطلب نہیں جانتے ہیں، ہم کیسے لاجک دلیل کے طور پہ، لفاظی تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان ہے جی، جس کو دیکھیں وہ دعویٰ کرا جی میں بہت بڑا ایمان والا ہوں، اور 2 لمحے بعد ان کے آپ اعمال قبیحہ کو دیکھ لیجئے۔ دراصل ایمان اس قوت کو کہتے ہیں جو آپ کو قربت خداوندی سے عطا ہوتا ہے۔ جتنا قرب ہوتا جائے گا ایمان اتنا کامل ہوتا جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ کوئی تقریر پڑھ رہے تھے، بتانے لگے کہ جناب سلیمان جو تھے وہ ایمان کے 10ویں درجے پر قائم تھے، تو بہت لوگوں نے نعرے بھی لگائے اور خوش بھی ہوئے۔ تو میں نے ان سے صرف یہ سوال کیا کہ آپ کو سطح ایمان کا علم ہے جس کے بعد درجات شروع ہوتے ہیں؟ یہ کون سا درجہ، پہلا کون سا، یہ بیسک اس کی کیا ہے؟ ہمیں بیسک کا علم نہیں ہے، لیکن ہم اندھیرے میں ہر چیز کا شور مچا رہے ہیں۔ ہمیں اس شور کی بجائے اس کی اصلیت کو معلوم کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے مسلمان ہونا مانگ نہیں رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مدبر، عاقل، مفکر، میرے حبیب فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ گائیڈ بک ہے جو ہر دور کے لیے ویلڈ ہے اور ہر ذی روح کے لیے ویلڈ ہے۔ ہمیں ان کو
وہ راستہ دکھانا ہے، اور ہر دور میں وہ ہمارے لیے، آپ یقین کیجئے میں نے آیات کو جب نکالا اور اس وقت کے مطابق وہ عین بعین وہی تھیں جو آج کی ضرورت تھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے محترمہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے مطلب آپ عبادت کرتے ہیں، ہم اگر جو بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہ رہا ہو یا ایک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب سمجھ رہا ہو، کیا اس سے کوئی انسان ناخوش ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کے اعمال سے، اس کے ہاتھ پاؤں زبان آنکھ اس کے؟ قربت تبھی ملتی ہے جب انسانیت آپ کے قریب آنا چاہے، تمنا کرے۔ سب سے پہلے اخلاق حسنہ ہے، اپنے اخلاق اتنے اعلیٰ کر دیں کہ اب وقت نہیں ہے، ہم اس تفاصیل میں جا نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کہ اتنے ہمارے اخلاقیات اس مقام پر ہوں کہ ہر شخص آپ کی قربت چاہے۔ کیوں؟ آپ کی ذات میں، آپ کے روح میں وہ انرجی، انوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح ہو گئی، نیک روح ہو گئی۔ اپنے الفاظ کو بدلنا ہوگا ہمیں، تاکہ ہم اپنی نئی قوم کو وہ شعور دے سکیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اپنے اس چلن پہ مجبور مت کرو، کیونکہ وہ آج کے دور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس دور میں ہمیں اویئرنیس دینی ہے تاکہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے آج دوسرے لوگوں کو جو نہیں جانتے پروردگار عالم کی ذات سے آشنائی اور آگاہی دے سکیں، نمائندگان پروردگار کے بارے میں علم دے سکیں، اور تب دیں گے جب وہ خود سیر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں اس حوالے سے ہم مزید نشستیں رکھتے رہیں گے ایسے موضوعات پہ۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑے خوبصورت اور آسان انداز سے آپ نے بھی بیان فرمایا، اور دلشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کے کسی کلام کے ساتھ جو ہے وہ دوستوں سے اجازت ہم چاہیں گے۔ تو دوستو جیسا کہ آج ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی، اور جو ایک حاصل تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس دفعہ جو ہے وہ جو بھی کام کریں گے وہ دل سے کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم منفی سوچوں سے دور رہیں، ان بیڈ انرجیز اور جتنی منفی سوچیں ہیں ہماری ان کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر اس مہینے کو ہم ویلکم کریں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے اپنے پیارے لوگوں میں شامل کر دے، ایسے لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو دلشاد صاحب آپ کی آواز کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، اور یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، اور تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے